حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا، میں گزشتہ رات آپ کے پاس آیا تھا، لیکن آپ کے دروازے پر مورتیاں تھیں جن کی وجہ سے میں اندر نہیں آیا، اور گھر میں ایک پردہ تھا جس پر مورتیاں تھیں، اور گھر میں ایک کتا بھی تھا۔ گھر کے دروازے پر جو مورتیاں ہیں ان کے سر قطع کرنے کا حکم فرمائیں تو وہ درخت کی طرح ہو جائے گی، اور پردے کے متعلق حکم فرمائیں کہ اسے کاٹ کر 2 تکیے بنا لے جو پھینکے اور روندے جائیں، جبکہ کتے کے متعلق حکم فرمائیں کہ اسے باہر نکال دیا جائے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4501۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب، جوئے اور طبلے کو حرام قرار دیا ہے، اور فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4503۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، جوئے، طبل اور غبیرہ سے منع فرمایا ہے، اور غبیرہ شراب ہے جسے حبشی مکئی سے بنایا کرتے تھے، اور اسے سکرکا بھی کہا جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4504۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک کبوتری کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، شیطان شیطانہ کا پیچھا کر رہا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4506۔ حضرت سعید بن ابی حسن بیان کرتے ہیں، میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا جب ایک آدمی ان کے پاس آیا۔ اس نے کہا، ابن عباس، میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ میری معیشت کا انحصار دستکاری پر ہے، اور میں یہ تصاویر بناتا ہوں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث ہی سنا دیتا ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے کوئی تصویر بنائی تو اللہ اسے عذاب دیتا رہے گا حتیٰ کہ وہ اس میں روح پھونکے، جبکہ وہ کبھی بھی اس میں روح نہیں پھونک سکے گا۔ اس آدمی نے بڑا سانس لیا اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، افسوس تجھ پر، اگر تم نے ضرور یہی کام کرنا ہے تو پھر درخت اور ایسی چیزوں کی تصاویر بنا لیا کر جس میں روح نہ ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4507۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ کی بیوی نے کنیسہ کا ذکر کیا جسے ماریہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ سرزمین حبشہ گئی تھی، انہوں نے اس کے حسن اور اس میں رکھی ہوئی تصاویر کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں صالح آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے، پھر اس مسجد میں یہ تصویریں بنا دیتے، یہ اللہ کی بدترین مخلوق ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4508۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو بیماری اتاری ہے تو اس کی شفا بھی اتاری ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4514۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوائی ہے، جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4515۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفا 3 چیزوں میں ہے، پچنے لگوانے میں، یا شہد پینے میں، یا آگ سے داغنے سے، اور میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4516۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، غزوہ احزاب یعنی خندق کے موقع پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رگ ہفت اندام میں تیر لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں داغ دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4517۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رگ ہفت اندام میں تیر لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تیر کے پیکان کے ساتھ اسے داغ دیا، پھر اس پر ورم آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ اسے داغ دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4518۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک طبیب بھیجا تو اس نے ان کی ایک رگ کاٹ دی، پھر اس کو داغ دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4519۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے۔
ابن شہاب نے فرمایا السام سے مراد موت اور حبۃ السودا سے کنوجی مراد ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4520۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا میرے بھائی کو پیچش لگے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ اس نے اسے شہد پلایا۔ وہ پھر آیا اور عرض کیا میں نے اسے شہد پلایا مگر اس سے پیچش اور بھی زیادہ ہو گئی ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ اسے ایسے ہی فرمایا۔ پھر وہ چوتھی مرتبہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ اس نے عرض کیا میں اسے پلا چکا ہوں لیکن اس کے مرض اسہال میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا فرمان سچا ہے جبکہ تیرے بھائی کے پیٹ کی غلطی ہے۔ اس نے پھر پلایا تو وہ صحت یاب ہو گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4521۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سینگی لگوانا اور پست بحری کا استعمال بہترین طریقہ علاج ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4522۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذرا ایک ورم ہے جو بچے کے حلق میں کثرت خون کی وجہ سے ہو جاتا ہے، کی وجہ سے اپنے بچوں کے گلے دبا کر انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ بلکہ تم قسط استعمال کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4523۔ حضرت ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس علاق یعنی حلق کے ورم کی وجہ سے اپنی اولاد کا حلق کیوں دباتی ہو؟ بس تم یہ عود ہندی استعمال کرو کیونکہ اس میں 7 بیماریوں سے شفا ہے۔ ان میں سے ایک نمونیا ہے۔ حلق کے ورم کی وجہ سے اسے ناک سے ڈالا جائے اور نمونیا کی صورت میں منہ کی ایک طرف سے ڈالی جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4524۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا بخار جہنم کی بھاپ سے ہے، تم اسے پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4525۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر لگ جانے، ڈنک میں اور نملہ بیماری یعنی جس میں پسلی میں دانے نکل آتے ہیں اور زخم پڑ جاتے ہیں کی صورت میں دم کرنے کی رخصت عنایت فرمائی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4526۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر لگ جانے کی صورت میں دم کرانے کا حکم فرمایا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4527۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر زردی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دم کراؤ کیونکہ اسے نظر لگی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4528۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم سے منع فرما دیا تو آل عمرو بن حزم آئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے پاس دم تھا جو ہم بچھو کے ڈس لینے پر کیا کرتے تھے اور آپ نے اس سے منع فرما دیا ہے۔ انہوں نے وہ دم آپ کو سنایا تو آپ نے فرمایا میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو وہ اسے فائدہ پہنچائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2529۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم دور جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دم مجھے سناؤ، ایسا دم جس میں شرک نہ ہو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4530۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کی تاثیر ثابت ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو نظر اس پر سبقت لے جاتی، اور جب تم سے غسل کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4531۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم علاج معالجہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ کے بندو علاج معالجہ کرو، کیونکہ اللہ نے بڑھاپے کے سوا ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کی جس کے لیے شفا پیدا نہ کی ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4532۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام چیز کو بطور دوا استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4539۔ حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک طبیب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مینڈک کو دوائی میں ڈالنے کے متعلق دریافت کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے قتل کرنے سے منع فرما دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4545۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو، منتر، سفلی عمل کو سفلی علم سے دور کرنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ شیطانی عمل ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4553۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے داغ لگوایا یا دم کرایا تو وہ توکل سے لا تعلق ہو گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4555۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگ جانے یا کسی کی ڈسنے سے دم کرنا جائز ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4557۔ حضرت امام ابن ماجہ نے اسے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4558۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے، کیا میں انہیں دم کراؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیونکہ اگر تقدیر پر کوئی چیز غالب ہوتی تو اس پر نظر غالب آتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4560۔ حضرت شفا بنت عبداللہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس یعنی حفصہ کو نملہ، ہنسیاں جو پسلی پر نکلتی ہیں کا دم نہیں سکھا دیتی جس طرح تم نے اسے لکھنا سکھایا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4561۔ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف بیان کرتے ہیں عامر بن ربیعہ نے سہل بن حنیف کو غسل کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے جس قدر سفید و ملائم جلد آج دیکھی ہے ایسی کبھی نہیں دیکھی۔ راوی بیان کرتے ہیں اسی بات پر سہل بے ہوش ہو کر گر گئے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور آپ سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول کیا آپ کو سہل بن حنیف کے بارے میں کچھ خبر ہے؟ اللہ کی قسم وہ تو اپنا سر بھی نہیں اٹھاتے۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس کے متعلق کسی کے بارے میں گمان کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم عامر بن ربیعہ کے بارے میں گمان کرتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کو بلایا اور اس سے سخت لہجے میں بات کی اور فرمایا تم اپنے بھائی کو قتل کرتے ہو، تم نے اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ اس کے لیے غسل کرو۔ عامر نے اس کے لیے ایک برتن میں اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ، اپنی کوہنیاں، اپنے گھٹنے، پاؤں کے اطراف اور ازار کے ساتھ کے اعضاء دھوئے، پھر وہ پانی اس پر ڈالا گیا تو اٹھ کر لوگوں کے ساتھ چل پڑا اور اسے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اور امام مالک نے اسے روایت کیا ہے اور ان کی روایت میں ہے فرمایا بے شک نظر کی تاثیر ثابت ہے، اس کے لیے وضو کر۔ اس نے اس کے لیے وضو کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4562۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا تو بچھو نے آپ کو ڈس لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا مار کر اسے مار دیا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ بچھو پر لعنت فرمائے، وہ کسی نمازی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو، یا فرمایا کسی نبی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو۔ پھر آپ نے نمک اور پانی منگایا اور انہیں ایک برتن میں جمع کر دیا، پھر آپ اس انگلی پر جہاں اس نے ڈسا تھا ڈالنے لگے، اسے ملنے لگے اور معوذتین کے ذریعے اس سے پناہ طلب کرنے لگے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4567۔ حضرت عثمان بن عبداللہ بن معاہب بیان کرتے ہیں میرے اہل خانہ نے پانی کا پیالہ دے کر مجھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، اور یہ دستور تھا کہ جب کسی کو نظر لگ جاتی یا کوئی اور مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ پانی کا برتن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا کرتے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو کہ انہوں نے چاندی کی گھنٹی میں رکھے ہوئے تھے نکالتی اور انہیں اس شخص کے لیے پانی میں ہلاتی، اور بیمار آدمی وہ پانی پی لیتا۔ بیان کرتے ہیں میں نے اس ڈبیا میں جھانک کر دیکھا تو میں نے سرخ بال دیکھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4568۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
کھمبی زمین کی چیچک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھمبی من و سلوہ کی ایک قسم ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے باعث شفا ہے، اور اجوا کھجور جنت سے ہے اور وہ زہر کا تریاق ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے 3 یا 5 یا 7 کھمبیاں لیں، انہیں نچوڑ کر ان کے پانی کو ایک شیشے میں رکھ لیا، اور میں نے اپنی اس لونڈی کی آنکھوں میں وہ پانی ڈالا جس کی آنکھوں سے پانی بہتا رہتا تھا، تو وہ اس سے صحت یاب ہو گئی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4569۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بدشگونی کچھ بھی نہیں اور اس کی بہتر صورت فال ہے۔ صحابہ نے عرض کیا فال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات جو تم میں سے کوئی ایک سنتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4576۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کوئی بیماری متعدی ہے اور نہ کوئی بدشگونی ہے، اور الو منحوس ہے، اور نہ ماہ سفر، اور مجزوم سے ایسے بھاگو جیسے تو شیر سے بھاگتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4577۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کوئی بیماری متعدی ہے اور نہ الو منحوس ہے اور نہ ہی ماہ سفر۔ یہ سن کر ایک دیہاتی نے عرض کیا اللہ کے رسول ان اونٹوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو ریگستان میں رہتے ہیں اور وہ ہرن معلوم ہوتے ہیں؟ اس میں ایک خارش زدہ اونٹ شامل ہو جاتا ہے تو وہ انہیں بھی خارش لگا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر پہلے اونٹ کو کس نے خارش زدہ کیا؟ مشکات المصابی حدیث نمبر 4578۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کوئی بیماری متعدی ہے اور نہ الو منحوس ہے اور نہ کوئی ستارہ منحوس ہے اور نہ سفر منحوس ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4579۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کوئی بیماری متعدی ہے نہ ماہ سفر منحوس ہے نہ کوئی بھوت ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4580۔ حضرت عمر بن شرید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا وفد ثقیف میں ایک مجذوم شخص تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ تیری بیعت ہو گئی ہے لہٰذا تم واپس چلے جاؤ۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4581۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فال لیتے تھے اور آپ بدشگونی نہیں لیتے تھے اور آپ اچھے نام پسند کرتے تھے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4582۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی لینا شرک ہے۔ آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا اور ہم میں سے اگر کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہے تو اللہ توکل کے ذریعے اسے ختم کر دیتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4584۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ الو منحوس ہے اور نہ کوئی بیماری متعدی ہے اور نہ ہی کوئی بدشگونی ہے، اور اگر بدشگونی یعنی نحوست کسی چیز میں ہوتی تو گھر، گھوڑے اور عورت میں ہوتی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4586۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کے لیے نکلتے تو آپ یا راشد یعنی رہنمائی پانے والے یا نجیح یعنی کامیابی پانے والے کے الفاظ سننا پسند فرمایا کرتے تھے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4586۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم ایک گھر میں تھے جس سے ہمارے افراد اور اموال میں اضافہ ہوا، پھر ہم نے وہ گھر بدل لیا تو ہمارے افراد و اموال میں کمی آ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کو چھوڑ دو کیونکہ یہ گھر اچھا نہیں۔ دوبارہ اس گھر کو چھوڑ دو کیونکہ یہ گھر اچھا نہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4589۔ حضرت معاویہ بن حکم بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کچھ ایسے امور و معاملات ہیں جو ہم دور جاہلیت میں کیا کرتے تھے، ہم کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کاہنوں کے پاس نہ جایا کرو۔ وہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا ہم پرندوں کے ذریعے فال لیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جسے تم میں سے کوئی اپنے دل میں پاتا ہے وہ فال لینا تمہیں کام کرنے سے نہ روکے۔ وہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو لکیریں کھینچا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ایک نبی بھی لکیریں کھینچا کرتے تھے، جس کا خط ان کے خط کے موافق ہو گیا تو وہ ٹھیک ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4592۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، بعض اوقات وہ جو کہتے ہیں ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سچی بات کو جن اوپر سے اچک لیتا ہے تو پھر وہ مرغی کی آواز کی طرح اسے اپنے ساتھی کے کان تک پہنچا دیتا ہے۔ کاہن لوگ اس میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4593۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک فرشتے عنان یعنی بادلوں میں اترتے ہیں اور وہ آسمان میں ہونے والے فیصلہ شدہ امور کا تذکرہ کرتے ہیں تو شیاطین چوری سے اسے سن لیتے ہیں، پھر وہ اسے کاہنوں تک پہنچا دیتے ہیں اور کاہن اس کے ساتھ اپنی طرف سے 100 جھوٹ بولتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4594۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس جا کر اس سے کسی گمشدہ چیز کے بارے میں دریافت کرے تو اس شخص کی 40 روز تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4595۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ کے مقام پر رات بارش ہو جانے کے بعد نماز فجر پڑھائی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے فرمایا ہے میرے بندوں میں سے بعض نے اس حال میں صبح کی کہ وہ مجھ پر ایمان لائے اور کچھ نے میرے ساتھ کفر کیا۔ جس شخص نے کہا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی تو وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور ستاروں کا منکر ہے، اور رہا وہ شخص جس نے کہا فلاں فلاں ستارے کے سقوط کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے تو وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4596۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آسمان سے کوئی برکت نازل کرتا ہے تو لوگوں کا ایک گروہ اس کا انکار کر دیتا ہے۔ اللہ بارش نازل کرتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4597۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے علم نجوم حاصل کیا تو اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کیا۔ وہ حصول سحر میں جس قدر بڑھتا گیا اسی قدر وہ حصول علم نجوم میں بڑھتا گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4598۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی یا اس نے اپنی اہلیہ سے جبکہ وہ حالت حیض میں ہو جمع کیا یا اس نے اپنی اہلیہ کی پشت میں جمع کیا تو وہ اس سے بیزار ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4599۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ آسمان پر کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے فرمان سے ڈرتے ہوئے اپنے پر ہلاتے ہیں جیسا کہ چٹان پر زنجیر مارنے کی آواز آتی ہے۔ جب ان کے دلوں سے خوف جاتا رہتا ہے تو وہ کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ وہ مقرب فرشتے کہتے ہیں اس ذات نے جو فرمایا وہ حق ہے، وہ بلند اور بڑا ہے۔ چنانچہ چوری سے سننے والے اس فیصلے کو سن لیتے ہیں اور چوری سننے والے اس طرح ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں۔ اور سفیان یعنی راوی نے اپنی ہتھیلی کے ذریعے اس کی کیفیت بیان کی۔ انہوں نے اس ہتھیلی کو کھولا اور انگلیوں کے درمیان فاصلہ کیا، چنانچہ اوپر والا بات سنتا ہے اور وہ اس بات کو اپنے نیچے والے کو پہنچا دیتا ہے، پھر وہ اپنے سے نیچے والے تک پہنچا دیتا ہے، حتیٰ کہ اس طرح ہوتے ہوئے آخری ساحر یا کاہن کی زبان تک پہنچا دیتا ہے۔ اور بسا اوقات شیطان کے پہنچانے سے پہلے پہلے شہاب ثاقب اسے لگ جاتا ہے، اور کبھی شہاب ثاقب کے اس تک پہنچنے سے قبل وہ القاء کر دیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر بتاتا ہے، چنانچہ کہا جاتا کیا اس نے فلاں وقت اس طرح نہیں کہا تھا؟ اس کلمے کی وجہ سے جو آسمان سے سنا گیا تھا تصدیق ہو جاتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4600۔